السلام علیکم. خالد سیف الدین 28 اگست کی کال لے کر. تو میں پہلے تو معذرت اگر آپ کو تھوڑی سی آواز میں تکلیف ہو، کیونکہ آواز ذرا گلا میرا کافی خراب ہے. فلو میں ہوں میں، کل میں نے بتایا تھا آپ کو طبیعت تھوڑی خراب ہے، تو کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ قریب سے بول سکوں. اچھا جناب، آپ کے سامنے ریپ اپ چارٹ ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جھکاؤ آج بڑا کمفرٹیبل نظر آیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل کی کال میں کیا بتایا گیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ مڈ ڈے کال میں بھی میں نے کوئی نئی بات نہیں کی، اور کچھ ایسا خاص ہوا بھی نہیں، کوئی مختلف بات بھی نظر نہیں آئی. تو مڈ ڈے اپڈیٹ تو آج اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی. یہ آپ کے سامنے جو چارٹ ہے، یہ کینڈل اسٹک چارٹ جو ہے، یہ 5 منٹ کا ہے. تو مارکیٹ کے پورے دن کا ایک واضح پوسٹ مارٹم ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ والیوم بھی کتنا لیمیٹڈ رہا، اور بیچ میں کہیں کہیں والیوم بڑھا، مگر وہ شاید کوئی ٹارگیٹڈ اور سلیکٹیو اسٹاک میں بڑھا ہے، کیونکہ اوورال اگر دیکھیں تو ابھی بھی والیوم تو کم ہی ہے. بے شک کل کے مقابلے میں تو 34% زیادہ ہیں. اچھا، یہ آپ کو اس سلائیڈ میں اپنی پچھلی 9 کالیں بتا رہا ہوں جو شروع ہوتی ہیں 15 اگست سے. میں آپ کو بار بار بتاتا رہا ہوں کہ مارکیٹ میں مطلب مسائل نظر آ رہے ہیں، اور اہم ترین بات جو اس میں بتاتا رہا ہوں، جس کو دہرایا ہے میں نے بار بار، وہ کیا تھا؟ نمبر 1، مارکیٹ مومنٹم نہیں گین کر پا رہی. نمبر 2، انویسٹر جو ہے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور ہچکچاہٹ کے رویے سے مارکیٹ باہر کیسے آئے گی، اس کے لیے میں آپ کو ٹارگیٹس بتاتا رہا ہوں، ٹریگرز بتاتا رہا ہوں. تو وہ ٹریگرز تو ابھی تک ہٹ نہیں ہو پا رہے. مارکیٹ شروع کی ریزسٹنس سے ہی نیچے آ جاتی ہے. اور میں نے آپ کو جو آج کی کال دی تھی، اس میں نے کہا تھا کہ سرمایہ کار کنفیوز لگتے ہیں. اور ایک اور اہم بات جو پہلے بھی کر چکا تھا میں، وہ یہ کہ اندرونی اور بیرونی خطرات، یا بیرونی خطرات سے آپ کو پتہ ہے میں واضح کر چکا ہوں کہ میرا مقصد جو ہے وہ ہے فنڈامنٹلز آف دی کارپوریشنز ہیں. اس کے علاوہ جو چیزیں بھی مارکیٹ پہ امپیکٹ کرتی ہیں، جیسے سیاسی ہیں یا جو بھی ادر دین دیٹ، وہ تمام چیزیں. تو اندرونی اور بیرونی خطرات ختم نہیں ہوئے. اب جو واقعہ ہوا ہے بلوچستان میں، بہت ہی تکلیف دہ ہے، اور ہم اس بات کو پہلے بھی، اگر آپ میری پچھلی کالوں میں بھی دیکھیں تو، بلکہ میں یاد کر رہا تھا کہ میں نے آپ لوگوں کو ایک اپنے واٹس ایپ گروپ پہ ایک لیٹر بھیجا تھا. خاص طور پہ میں نے تمام وہ پوائنٹ ہائی لائٹ کیے تھے کہ معافی چاہتا ہوں، کہ مارکیٹ کو درپیش خطرات دراصل ہیں کیا. اگر آپ لوگوں کو وہ لیٹر یاد ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ معذرت، میں یہ جتنی بات کروں گا اتنی کھانسی ہوتی رہے گی مجھے. 21 جولائی کا وہ لیٹر ہے، اور اس لیٹر میں نے کہا تھا کہ کیا وہ نیگیٹو فنڈامنٹلز ہیں جس کو میں بیرونی خطرات کہہ رہا ہوں. ایک تو جن کو میں انٹرنل تھریٹس کہہ رہا ہوں، کہ اگر کارپوریشنز کی پرفارمنس میں کوئی مسئلہ ہے، مگر میں اس کی بات نہیں کر رہا تھا. میں بات کر رہا تھا ادر دین دی کارپوریشن، اس سے باہر کے جو معاملات ہیں. تو ہم نے یہ خط ہے 21 جولائی کا، جس میں نے ٹیکسس کے حوالے سے بات کی تھی، پھر میں نے آئی ایم ایف کی نیگوسیشن کے حوالے سے بات کی تھی. میں نے ایک پوائنٹ دیا تھا کہ انسٹیٹیوشن کے بیچ میں جھگڑا جو ہے اس پر بات کی تھی، اور میں نے اسپیسیفکلی بتایا تھا کہ انٹرنل سیکیورٹی جو ہے سیٹسفیکٹری نہیں ہے. اس میں نے بنو وائلنس کا ذکر کیا تھا، اور جو ملٹیپل اٹیکس ہوئے ہیں، اور میں نے لکھا تھا اس میں کہ ملک میں مزید اٹیکس کے تھریٹس موجود ہیں. اور کل جو 26 اگست کو
جو بلوچستان میں ہوا ہے یہ بہت ہی تکلیف دہ ہے. پھر جوڈیشل ایکٹیویزم کی بات کی تھی, اور سیاستدانوں کی بے وقوفیاں تو ہمیشہ رہتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں میں آپ کو 21 جولائی کو بتا چکا تھا. اسی کے بعد سے میں آپ لوگوں کو بار بار کوشش کر رہا تھا سمجھانے کی کہ آپ لوگوں نے کس طرح مارکیٹ پہ ریئیکٹ کرنا ہے. اور یہ میں نے آپ کو 9 کالز بتائی ہیں 15 اگست سے لے کر 27 اگست تک, کس طرح میں آپ لوگوں کو سمجھاتا رہا ہوں. پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. دیکھیے آج کی جو مارکیٹ تھی وہ جس طرح میں نے کہا کمفرٹیبل سلائڈ تھی, آرام سے صبح سے گرتی رہی, گرتے گرتے آخر 487 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہو گئی. اور والیوم ضرور بڑھا مگر ڈسٹریبیوشن آف والیوم جو تھا ابھی بھی جو ہے یک طرفہ تھا. میں جو ہے مارکیٹ کی موو سے بالکل سرپرائز نہیں ہوا آج, کیونکہ ہم اس کو سمجھ چکے تھے کہ ایسا ہونا ہے. اور اب کل والے سیشن میں مارکیٹ اگر 77,825 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو مارکیٹ از گوئنگ ٹو کنٹینیو دی سیم اماؤنٹ آف ڈپریشن ایگریشن, اور مارکیٹ کے بعد روم بن جاتا ہے 1,000 پوائنٹ کا, کیونکہ اب جو اسٹرانگیسٹ سپورٹ ہمیں ملتی ہے وہ 76,890 858 کے پاس ملتی ہے. تو اگر 825 کے نیچے مارکیٹ چلی گئی اور والیوم بھی آ گئے, اور جس کے بہت چانسز ہیں کہ اگر مارکیٹ 76,825 کے نیچے 77,825 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو والیوم جنریٹ ہو جائے, اور ایسا ہوا تو پھر وہ 1000 پوائنٹ کا روم بن سکتا ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اس مارکیٹ کی اتنی سلائیڈ میں اچھے والیوم آ جائے, یعنی کہ مارکیٹ اگر یہاں سے 1,000-1,200 پوائنٹ نیچے جائے اور والیوم گین کر لے تو اس سے ایٹ لیسٹ مارکیٹ ریفریش ہو جائے گی, تو پھر نئی بائنگ نظر آ جائے گی. بہرحال اس کے 77,825 اور 76,800 کے بیچ میں بہت سارے لیول ہیں, مگر ان کی جو طاقت ہے وہ اتنی واضح نہیں ہے ابھی. تو یہی چیز سمجھانے کی کوشش کی ہے میں نے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایسی ہی مارکیٹ میں کچھ اسٹاک پرفارم کرتے رہیں گے جیسے آج کر رہے تھے. کچھ ہم نے اسپیسیفکلی سیکٹرز دیکھے جو کر رہے تھے, اور ہو سکتا ہے کل بھی آپ کو ہائپر بگننگ ہی ملے, کیونکہ کچھ اسٹاکس کی کلوزنگ ایسی ہے. پھر 28 تاریخ کی بورڈ میٹنگ اٹھا کے دیکھیے, بہت ساری میٹنگز ہیں, بورڈ میٹنگز ہیں, تو ان کو لے کے بھی کافی سارے اسٹاکس میں لوگوں کی اٹینشن رہے گی. تو لہٰذا کوئی ایسا نہیں ہے کہ مارکیٹ بہت تیزی سے نیچے جائے گی. ہاں ہائپر ایکٹیویٹیز بھی ہوگی, مگر اوور آل یا پریویلنگ ٹرینڈ جس کو کہتے ہیں وہ مارکیٹ کا مندی ہی کا رہنے کا امکان ہے. مارکیٹ کو اگر کوئی ایکٹیویٹی مارکیٹ میں ہونی ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, پازیٹیو ایکٹیویٹی, تو بدقسمتی سے وہ جگہ کافی دور ہے یہاں سے. مطلب مارکیٹ کو 600-700 پوائنٹ اوپر جانا پڑے گا, 600-700 پوائنٹ. اور یہ 2 لیول بتا رہا ہوں پریسائز لیول ٹیبل میں, 78,144 اور 78,352. یہ 2 ریزسٹنسز ہی کافی ہیں واپس نیچے مارکیٹ کو دھکیلنے کے لیے. تو اچھی بات ہے اگر مارکیٹ اس کے اوپر سروائیو کر گئی تو ایٹ لیسٹ جو پریشر اس وقت ہے وہ کم ہوگا. بلز کی واپسی ابھی نہیں ہو رہی, وہ تو میں نے آپ سے کہا نا کہ 78,771 کے اوپر جا کے بلز میں بہتری آنا شروع ہوگی. تو یہ اوور آل سچویشن ہے انڈیکس کی, اور اسی حوالے سے مارکیٹ کو بھی دیکھیے. اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جو لاسٹ مومنٹ پہ جو آج پورا دن بلکہ جنہوں نے اسٹرگل کی ہے اس مارکیٹ میں, ان اسٹاک پر ہم انٹرا ڈے کے لیے توجہ دیں, اور اس سے آپ کو رات اپڈیٹ کر دوں گا. آپ پریسائز آئی رکھیں مارکیٹ میں, اور اس طرح کے اسٹاکس کو دیکھیں اور اسی میں کام کرنے کی کوشش کریں. میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ اسٹاک جو سلیکٹیو ہیں یا پورٹ فولیو والے ہیں, انٹرا ڈے بھی اسی میں کریں جن کو آپ ایکیومولیٹ کر رہے ہیں. تو آپ کے پاس نہ لاس آئے گا, اور اگر مال کھڑا بھی ہو گیا
تو آپ ایٹ لیسٹ ٹینشن میں نہیں رہو گے. ہر اسٹاک کو اپنے پاس رکھا نہیں جا سکتا. امید ہے کہ میری بات سمجھ گئے ہوں گے. اگر کوئی آپ کا فیڈ بیک ہے, کمنٹ ہے, تو اور اسٹاک کے حوالے سے ہو, انٹرنیشنل مارکیٹ کے حوالے سے ہو, مرکنٹائل کے حوالے سے ہو, یو آر مور دین ویلکم. تھینک یو. اللہ حافظ.